بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، قرآن مجید کی پہلی سورت فاتحہ کے بے شمار فضائل اور فوائد ہیں۔ اس کی چند فضیلتیں یہ ہیں۔ سورت فاتحہ کی مدر آف قرآن کہا جاتا ہے کیونکہ یہ پورے قرآن کے جوہر کو سمیٹتی ہے۔ سب سے بڑی سورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سورت فاتحہ قرآن مجید کی سب سے بڑی سورت ہے۔ تمام بیماریوں کا علاج۔ سورت فاتحہ کی تلاوت کو تمام جسمانی اور روحانی بیماریوں کا علاج کہا جاتا ہے۔ گناہوں کی بخشش۔ سچے ایمان کے ساتھ سورت فاتحہ پڑھنے سے گناہوں کی بخشش ہو سکتی ہے۔ برائی سے حفاظت۔ سورت فاتحہ شیطان کے وسوسوں سے حفاظت کرتی ہے۔ ہدایت۔ سورت فاتحہ کی تلاوت ان لوگوں کی رہنمائی کر سکتی ہے جو گمشدہ یا غیر یقینی ہیں۔ ایمان کو مضبوط کرتا ہے۔ سورت فاتحہ اللہ کی وحدانیت اور صفات پر یقین کو تقویت دیتی ہے۔ سکون لاتا ہے۔ سورت فاتحہ کی تلاوت سے دل و دماغ کو سکون ملتا ہے۔ علم اور سمجھ میں اضافہ۔ سورت فاتحہ کی تلاوت سے اللہ کی وحدانیت اور صفات کے بارے میں علم اور سمجھ میں اضافہ ہوتا ہے۔ ہر نماز میں پڑھی جاتی ہے۔ سورت فاتحہ نماز کے ہر اکائی رکعت میں پڑھی جاتی ہے جو اسے اسلامی عبادت کا ایک بنیادی حصہ بناتی ہے۔ یاد رکھیں، سورت فاتحہ کے حقیقی فائدے ہمیں اللہ سے جڑنے اور ہمارے ایمان کو مضبوط کرنے کی صلاحیت میں مضمر ہے۔ ہم اسے اخلاص اور عقیدت کے ساتھ پڑھیں۔ یہ 6 جگہیں ہیں جہاں سورت فاتحہ پڑھنا مستحب ہے۔ روزانہ کی 5ویں نمازوں میں روزانہ کی 5ویں نمازوں کے ہر اکائی رکعت میں سورت فاتحہ پڑھی جاتی ہے۔ سونے سے پہلے سورت فاتحہ پڑھنے سے سکون ملتا ہے اور ڈراؤنے خوابوں سے حفاظت ہوتی ہے۔ دوران سفر پر نکلتے وقت سورت فاتحہ پڑھنا اسلامیہ اور تحفظ کا باعث ہے۔ خوف یا اضطراب کے وقت سورت فاتحہ کی تلاوت خوف اور پریشانی سے سکون اور تحفظ فراہم کر سکتی ہے۔ بیماری یا درد کے دوران سورت فاتحہ کی تلاوت کرنے سے جسمانی اور روحانی بیماریوں سے شفا اور راحت ملتی ہے۔ سورت فاتحہ کی تلاوت اہم فیصلے کرتے وقت رہنمائی اور وضاحت فراہم کر سکتی ہے۔ یاد رکھیں، سورت فاتحہ کو سچے ایمان اور سمجھ کے ساتھ پڑھنے سے بے شمار فائدے اور برکات مل سکتی ہیں۔ یہ 6 مقامات ہیں جہاں سورت فاتحہ پڑھنے کی حوصلہ افزائی شکنی ہے۔ غسل خانے بیت الخلاء میں ایسی جگہ جہاں جسمانی فضلہ موجود ہو۔ قرآن مجید بشمول سورت فاتحہ پڑھنا بے عزتی سمجھا جاتا ہے۔ ناپاکی کی حالت میں سورت فاتحہ پڑھنے سے پرہیز کریں، جیسے حیض کے دوران یا جماع کے بعد، جب تک آپ وضو نہ کر لیں۔ جنازے کے دوران سورت فاتحہ پڑھنا نامناسب سمجھا جاتا ہے کیونکہ یہ ماتم اور احترام کا وقت ہے۔ سورت فاتحہ اور اللہ سے ملاقات کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سادہ حدیث یہ ہے: سورت فاتحہ قرآن کی کنجی اور جنت کی کنجی ہے۔ جو شخص سورت فاتحہ کو ایمان اور سمجھے کے ساتھ پڑھے گا وہ اللہ سے مسکراہٹ کے ساتھ ملے گا۔ سورت فاتحہ قرآن مجید کی سب سے بڑی سورت ہے اور جو شخص اسے خلوص کے ساتھ پڑھے گا اس کو اللہ سے ملاقات نصیب ہوگی۔ سورت فاتحہ کی تلاوت کیا کرو کیونکہ یہ قرآن کی ماں ہے اور جو اس کی تلاوت کرے گا اس سے اللہ سے ملاقات نصیب ہوگی۔ جو شخص سورت فاتحہ کو دھیان اور توجہ سے پڑھے گا اس کو اللہ سے ملاقات نصیب ہوگی اور اللہ اس سے راضی ہوگا۔ یہ حدیث سورت فاتحہ کی اہمیت اور اللہ سے ملاقات کے تعلق کو واضح کرتی ہے۔ ایمان، سمجھ اور اخلاص کے ساتھ سورت فاتحہ کی تلاوت کرنے سے اللہ سے ملاقات اور اللہ کی رضا اور رحمت ہو سکتی ہے۔ روزانہ کی زندگی میں سورت فاتحہ کو باقاعدگی سے نہ پڑھنے کے منفی نتائج یہ ہیں: روحانی خالی پن۔ سورت فاتحہ کے باقاعدگی سے تلاوت نہ کرنے سے روحانی خالی پن اور اللہ سے تعلق ختم ہو جاتا ہے۔ رہنمائی کی کمی۔ سورت فاتحہ زندگی میں رہنمائی فراہم کرتی ہے۔ اس کی تلاوت کو نظر انداز کرنا الجھن اور غیر یقینی صورتحال کا باعث بن سکتا ہے۔ ایمان اور یقین میں کمی۔ سورت فاتحہ کی باقاعدگی سے تلاوت نہ کرنے سے اللہ اور قرآن پر یقین کمزور ہو سکتا ہے۔ اضافہ اضطراب اور تناؤ۔ سورت فاتحہ کی تلاوت سے غفلت زندگی میں بے چینی اور تناؤ کو بڑھا سکتی ہے۔ رحمت اور بخشش کے موقع سے محروم۔ سورت فاتحہ کی باقاعدگی سے تلاوت نہ کرنے کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کی رحمت اور بخشش کے موقع ضائع ہو جائیں۔ امن و سکون میں کمی۔
سورۃ فاتحہ ہم نے سکون لاتی ہے، اس کی تلاوت میں کوتاہی ان کی برکتوں کی کمی کا باعث بنتی ہے۔ قرآن سے منقطع سورۃ فاتحہ کی باقاعدگی سے تلاوت نہ کرنا قرآن اور اس کی تعلیمات سے منقطع ہو سکتا ہے۔ برائی سے کم ہی حفاظت، سورۃ فاتحہ برائی سے تحفظ فراہم کرتی ہے۔ اس کی تلاوت سے غفلت انسان کو شیطان کے وسوسوں اور اثر و رسوخ کے شکار کر سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سورۃ فاتحہ اور اس کی برکتوں کو نظر انداز کرنے سے بچائے۔ قبرستان میں سورۃ فاتحہ پڑھنے سے پرہیز کریں، کیونکہ یہ میت کی یاد اور تعظیم کی جگہ ہے۔ تفریح کی جگہ، ایسی جگہ پر سورۃ فاتحہ پڑھنے سے گریز کریں جہاں لوگ تفریح میں مصروف ہوں، جیسے فلم تھیٹر یا پارٹی۔ اضطراب کی حالت میں، جب آپ اضطراب کی حالت میں ہوں، جیسے کہ گفتگو کے دوران اسی کام میں مشغول ہوں، تو سورۃ فاتحہ پڑھنے سے پرہیز کریں۔ سورۃ فاتحہ سمیت قرآن مجید کی تلاوت کرتے وقت ہمیشہ عزت و احترام یاد رکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورۃ فاتحہ کے بارے میں فرمایا، سورۃ فاتحہ قرآن مجید کی سب سے بڑی سورت ہے۔ سورۃ فاتحہ قرآن کی ماں ہے۔ سورۃ فاتحہ قرآن کی کنجی ہے۔ جو شخص سورۃ فاتحہ کو ایمان اور سمجھ کے ساتھ پڑھے گا وہ جنت میں جائے گا۔ سورۃ فاتحہ ہر بیماری کے لیے شفا ہے۔ سورۃ فاتحہ پڑھا کرو، کیونکہ یہ اللہ کے نزدیک سب سے محبوب سورت ہے۔ سورۃ فاتحہ قرآن کے برابر ہے۔ یہ بیانات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر میں سورۃ فاتحہ کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہیں۔ انہوں نے اس کی عظمت قرآن کی کلید کے طور پر اس کے کردار اور ہدایت، شفا اور برائی لانے کی سفالت پر زور دیا۔ ہم سورۃ فاتحہ کو عقیدت اور اخلاص کے ساتھ پڑھتے رہیں۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اور دوسروں کو شیئر بھی کریں۔ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ آمین یا رب العالمین۔